راضی جیسے انسان کو بھی شکست دے گئے۔ تو علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، تو صرف علم سے کوئی موجب فضیلت نہیں۔ علم کا معنی ہے جان لینا، جاننے والا شیطان بھی تھا۔ اور علم کا معنی ہے جان لینا، اور صرف جان لینا کوئی موجب فضیلت نہیں۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ابلیس کے پاس بھی تھا۔ اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ چاہتے جاتے امام راضی جیسے انسان کو بھی شکست دے گئے۔ تو علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، تو صرف علم سے کوئی موجب فضیلت نہیں۔ علم کا معنی ہے جان لینا، جاننے والا شیطان بھی تھا۔ اور شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس قدر اس کے پاس علم تھا کہ اگر خالص علم کی بنیاد پر کوئی اگر اس کے سوال کا رد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اس نے خالق رب دو جہاں سے کہا کہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، کہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو پھر میں کیسے مٹی کے سامنے سجدہ کروں؟ تو صرف خالص علم کے بنیاد پر اگر کوئی شخص اس بات کی دلیل پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو علم تو شیطان کا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے اندر، ابلیس کے اندر چار عین، ایک وہ عالم بڑا تھا یعنی جاننے والا، دوسرا وہ عابد بھی بہت بڑا تھا، یعنی کتابوں میں پڑھا کہ وہ عبادت بھی پہلے بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اس کے اتنے سجدہ اور رکوع کوئی نہیں کر سکتا۔ اور عقل بھی اتنا تھا کہ اس نے اپنے خالق کو ہی کہہ دیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، تو آگ کا سجھاؤ ہے کہ اوپر کو جائے اور مٹی کی سجھاؤ ہے کہ نیچے کو آئے۔ تو فرمایا کہ چوتھے عین کی کمی، یعنی وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو وہ اپنے رب کو اور رب کے حکم کی عقلی دلیل نہیں دیتا۔ وہ عاشق نہیں تھا، بلکہ عاشق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے کہ میرے خالق نے جو حکم دیا ہے اسے میں قبول کرتا ہوں، اور اس پر فوراً لبیک سعدیک کہہ کر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کے پاس بھی علم تھا۔ تو علم صرف ہو جانا کوئی موجب فضیلت اور کافی نہیں۔ فرمایا گیا کہ جو چیز حاصل کرنا ہے، جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جس کا تمہیں حکم ملا ہے، وہ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ اور دین کی سمجھ بوجھ، تفقہ حاصل کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب تفقہ کسے کہتے ہیں، سمجھ کسے کہتے ہیں؟ یعنی دین کی کس موڑ پر کب اور کس وقت کیا تقاضا ہے، اس کے حساب سے آدمی وہاں پر کام کرے، اسے تفقہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ ارتداد کا فتنہ چل رہا تھا۔ ایک بستی تھی جہاں صدیق کی تحریک چل رہی تھی۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد ابھی کچھ لوگ تھے جو ایک دم سے کھلے عام اپنے آپ کو ارتداد میں نہیں ڈھالا تھا، تو حضرت نے ان کو جمع کر کے اور فرمایا کہ کیوں بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اسلام سے پھر نہیں رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تعزیہ اٹھائے، ہم تو مسلمان ہیں۔ حضرت نے اس وقت کہا کہ اچھا تم تعزیہ اٹھاتے ہو، اٹھایا کرو تعزیہ۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کے کسی مولوی سے اور کسی عالم سے پوچھا جائے
تو خالص علم کے بنیاد پر وہ یہی فتویٰ لگائے گا کہ ایسے آدمی کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ گمراہ آدمی ہے، یہ دین سے پھرا ہوا آدمی ہے، حالانکہ بظاہر اس کی کوئی بات، لیکن اس وقت یہی اسلام کی پہچان بن چکی تھی، اسلام کی نشانی اس وقت ایک تاجیہ بنی ہوئی تھی، اس لیے حضرت نے کہا کہ تم اٹھایا کرو تاجیہ۔ ہاں، اگر اس وقت تاجیہ سے روکا جائے تو یہ ڈائریکٹ کفر کے گود میں جا کر گر پڑے گا، اس لیے اگر ابھی اسے اس پر روک دیا جائے تو بعد میں ہو سکتا ہے اس کے اصلاح کی کوئی راہ نکل آئے، اس لیے حضرت نے تو خالص علم کوئی موجب فضیلت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں، ہمارے پاس اسناد بہت سارے ہو گئے ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہے، ان کی لیے یہ ضروری ہے کہ ڈگریاں اور اسناد حاصل کرنے سے موجب فضیلت نہیں ہے، بلکہ تفقہ حاصل کرنا ہے، تفقہ فی الدین حاصل کرنے کا حکم ہے کہ ہم سے ہمارے دین کا کب کس وقت کیا مطالبہ ہے اس کے حساب سے کام کرنا ہے، اور اس کے حساب سے آدمی کو تیار رہنا ہے، اس چیز کا حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کہ تم دین کی سمجھ حاصل کرو، لیتفقہوا فی الدین، تم دین کی سمجھ حاصل کرو، اور یہ تفقہ نہ کسی کالج میں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی یونیورسٹیاں میں ملتی ہے، بلکہ یہ دین والوں کی صحبت سے ملتی ہے، نہ کتابوں سے، نظر سے، نہ کالج سے، دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ اس لیے میرے عزیز، ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے اور تفقہ حاصل کرنا ہے، جس کا ہمیں اور آپ کو حکم ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔